اچھا جی، انگریزوں کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری جس میں وہ بچوں کی تربیت اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو جانوروں سے محبت، بلی ہے یا دیگر جو جانور ہیں ان کے ساتھ وہ محبت سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ پیار سکھا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ بھی پیار محبت سکھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ضروری امر تھا یہ ہمارے ہاں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، لیکن ہم اپنے بچوں کو نفرت سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایسی ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو کہ دین اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو سادہ سی مثال دے دوں گا کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی اگر ذاتی رنجش ہے، کسی کزن کے ساتھ یا کسی چاچے مامے تائے کے ساتھ، تو ہم اس کی ڈسکشن بچے کے ساتھ بھی جب بچے کی موجودگی میں بھی وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے کے ذہن کے اندر بھی وہ جو ہم اپنا غبار، ہم اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جو دل کے اندر غبار ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو بچہ اس کو سن رہا ہوتا ہے اور بچے کی تربیت بھی ویسی ہی ہو رہی ہوتی ہے جیسی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پیار محبت اچھے اخلاق بیان کریں گے گھر میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی اپنے رشتہ دار کی، اپنے ریلیٹیوز کی تعریف کریں گے، اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کی سکسیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ آج اس مقام پہ ہے، اس نے محنت کی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم کسی کی بھی کامیابی ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے پہلی صورت میں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یار جو فلاں کامیاب ہو گیا ہے وہ 2 نمبری سے کامیاب ہوا ہے، اس کا کام ہی سارا 2 نمبر ہے، وہ ہیرا پھیری سے کامیاب ہوا ہے۔ ہم حالانکہ اس کا کام بھی اچھا ہوتا ہے، بہتر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ذہنی تسکین کے لیے، کیونکہ وہ آگے نکل گیا ہوتا ہے، تو ہم اپنی ذہنی تسکین کے لیے ہم جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہم اپنی ذہنی تسکین کے لیے اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہماری ناکامی ہے ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے کمپنسیٹ کریں اپنے اندر سے، کہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، حالانکہ ہمارا ذہن بھی یہ مان رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ واقعی کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کا گلہ کرتے ہیں اور وہی چیزیں بچے پھر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں بھی، بچوں کے دماغوں میں بھی وہی چیزیں پھر انتشار کی صورت لیتی ہیں، پھر وہ ایک لڑاکو بچہ بن جاتا ہے، اور اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پھر اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں جتنا بھی ٹائم آپ گھر کے اندر ڈسکشن کریں، اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، تو کوشش کریں اس ڈسکشن کے اندر کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، بلکہ اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہو، اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہیں، پہلے تو آپ اپنے معاملات کے اوپر ڈسکشن کریں کہ معاملات آپ نے آپ کے گھر کے کیسے چلانے ہیں، اپنا بزنس کیسے چلانا ہے، یا آپ جاب جو کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج کل آپ کو یہ مشکلات ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یا آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، یا کوئی جانوروں کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہے، یا کوئی فصلات کے حوالے سے ڈسکشن ہے، تو وہ پازیٹیو ڈسکشن کریں تاکہ بچوں کے اندر بھی وہ پازیٹیوٹی آئے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ ہم زمینوں کے بارے میں بات کریں گے، نہ ہم کاروبار کے بارے میں بات کریں گے، نہ جابس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری جو بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ چاچے نے کیا کیا، مامے نے کیا کیا، کزن نے کیا کیا، یا دیگر ریلیٹیوز نے کیا کیا، یہی چیز ہمیں لے ڈوبی ہے۔ خدا را کوشش کریں جب بھی آپ اس طرح کی ڈسکشن کریں، کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، اور اگر آپ سے نہیں رہا جاتا تو کم از کم بچوں کے سامنے اس طرح کی ڈسکشن بالکل بھی نہ کریں تاکہ بچوں کی جو ذہن سازی ہے وہ غلط نہ ہو۔ آپ ان ممالک کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو وہ بڑے ہی بہترین ڈیسنٹ طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، ڈیسنٹ طریقے سے پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں بچوں کی صورتحال، ان کے اندر لڑائی جھگڑا، ان کے اندر مار کٹائی، ان کے اندر ذہنوں کے اندر بغض، یہ بیسکلی وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں بچوں کے اچھے طریقے سے تربیت کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے کہ اگر ایک محلے کے اندر 20 سے 25 بچے رہتے ہیں اور 3-4 بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو باقی جو 20-25 بچے ہیں ان کی تربیت اگر بہتر نہیں ہے تو وہ بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ پھر سوسائٹیز میں، اچھی سوسائٹی میں گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہوں جو اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کر رہے ہوں، تو وہاں پہ لوگ اپنا گھر لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی صحبت میں رہیں اور ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں،
अच्छे दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना सिखाएं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना सिखाएं, बड़ों को अदब करना सिखाएं, छोटों के ऊपर शफकत करना सिखाएं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं बच्चों की तरबियत से, और फिर माशरा एक बेहतरी की तरफ आएगा, और जो इंतहा पसंदी माशरे के अंदर है वो ख़त्म होगी। जो लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने के हवाले से है वो चीज़ ख़त्म होगी। जिस तरह से आजकल आम हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा आम हो जाता है, मार कुटाई आम हो जाती है, तो ये हमारे जहन की बेसिकली जो नशोनुमा है वो ऐसी हुई नहीं है। जो हमारे जहन की तरबियत ऐसी हुई नहीं है कि हम बात को बर्दाश्त कर सकें, हम अच्छे से टैकल कर सकें, हम जज्बात पे काबू पा सकें। तो खुदा कोशिश करें जज्बात पे काबू पाते हुए मामलात को हैंडल करें, और कोशिश करें बच्चों के सामने किसी की भी गिबत ना करें, और बच्चों के सामने किसी भी हवाले से कोई ऐसी बात ना करें जिससे बच्चों के जहन के अंदर मनफी चीज़ें उजागर हों।